وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ واجب الاحترام بھائیو، دعا عبادت ہے۔ اس دنیا فانی کے اندر بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کیا ہے، اور سب سے زیادہ یہ اعزاز جس شخصیت کو حاصل ہوا ان کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کائنات میں جس انسان کے حق اندر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حق کے اندر دعا کو قبول فرمایا۔ اگر آپ نے اسے دنیا کی دعا دی تو اللہ نے دنیا کی خیر کثیر عطا فرما دی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کے لیے آخرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دعا کو اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا، 11واں پارہ سورۃ التوبہ، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امتیوں کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، تطہرہم، یہ صدقہ دیں گے، ان سے ان کی پاکیزگی ہوگی، وتزکیہم بہا، اور ان کا مال پاک ہوگا۔ آگے فرمایا وصلی علیہم، اپنے امتیوں کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بلا شبہ آپ کی دعا کی وجہ سے انہیں سکون ملتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، فرمایا اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو حضرات محترم، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج ہم اس مختصر سے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر کریں گے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں کی اور اپنی امت کے حق میں کی، عام عوام الناس کے حق میں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک پایا، آپ کی صحبت اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیں۔ بے شمار واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رات گزارنے کے لیے آئے کہ میں دیکھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ ابھی آپ بچپن میں تھے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کے وقت اٹھیں گے تو آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی۔ فرماتے ہیں میں نے ایک برتن میں پانی لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی کے پاس رکھ دیا۔
جب آپ قیام اللیل کے لیے اپنی نیند مبارک سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ برتن میں پانی موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے، ان سے پوچھا ام سلمہ یہ پانی آپ نے رکھا ہے؟ عرض کرنے لگی نہیں اللہ کے رسول، میرا بھانجا عبداللہ آیا ہوا ہے اور اس نے آپ کی خدمت کے لیے یہ پانی پیش کیا ہے، رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اسے اتنا فہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو بلایا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں زمانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے مبارک سینے کے ساتھ لگایا۔ زمانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدری، دنیا سے رخصت ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ فرمایا اسے اولاد زیادہ عطا فرما، اللہ اسے مال کی کثرت عطا فرما، یا اللہ جو تو اسے دے دے اس چیز میں، دی ہوئی چیز میں اس کے لیے برکت رکھ دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیں۔ آج ہم آپ سرکار کی دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ مکے کے کچھ بچے تھے چھوٹے چھوٹے پاس، انہوں نے نقل اتارنا شروع کر دی۔ حضرت بلال جیسے جیسے کلمات بولتے جاتے، بچے بھی ویسے ویسے اذان کو دہراتے جا رہے تھے۔ ان بچوں میں ایک بچے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، فرمایا اس بچے کو بلاؤ۔ بلایا گیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ابو محذورہ۔ فرمایا جس طرح تو نقل اتار رہا تھا، کلمات بول رہا تھا، اب بھی بول۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، چھوٹے سے بچے ہیں۔ حضرات محترم ابو محذورہ نے اذان پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئی۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہم بارک فیہ، اللہ اس کے لیے برکت نادل فرما، واہدہ الی الاسلام، اللہ اس اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، میں نے کلمہ شہادت پکار دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اسے برکتوں سے نواز، اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، یعنی اسی وقت حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ سرکار کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذهب ابا محذورہ انت مؤذن اہل مکہ، جا ابو محذورہ آج سے تو مکے والوں کا مؤذن ہے، آج سے تو مکے والوں کا مؤذن ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لی۔ اسی طرح حضرت عروہ بارقی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیا، حضرت عروہ کو فرمایا جاؤ ایک بکری خرید کر لاؤ۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ دینارا، ایک دینار عطا کیا۔ حضرت عروہ کہتے ہیں میں بازار گیا، میں نے ایک دینار سے 2 بکریاں خریدی، ایک کو فروخت کر لیا، ایک دینار بھی لے لیا، بکری بھی لے لی، دونوں چیزیں لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ آ کر بتایا اللہ کے رسول بکری بھی حاضر ہے، دینار بھی لے آیا ہوں۔ پوچھا، آپ نے پوچھا تو بتایا اللہ کے رسول میں نے ایک دینار سے 2 بکریاں لی، 2 بکریوں میں سے ایک کو فروخت کیا، دینار بھی مل گیا، بکری بھی مل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، آپ نے ان کی تجارت کے لیے برکت کی دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ گزر گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم دے رہے ہیں وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنے امتیوں کے حق میں دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا سے آپ کی امت کو سکون ملے گا، آپ کی دعا آپ کی امت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔
تو کیا آج اس گئے گزرے دور میں ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار بن سکتے ہیں؟ بلا شبہ بن سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں، اگر ہم انہیں اپنا لیں تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر، گئے گزرے دور کے اندر بھی ہم جس طرح صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیا کرتے تھے، آج ہم بھی نبی پاک کی دعا کے حقدار بن سکتے ہیں. چند ایک اعمال آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بننے کا، فرمایا جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں، کس نماز سے پہلے کتنی سنتیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرما جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے. بہت ہی چھوٹا عمل لیکن فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا حقدار بنتا ہے انسان. دیکھیے نماز تو انسان نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. جیسے ہی عصر کی اذان ہو، بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنا کاروبار کام کاج چھوڑ دے، گھر میں بیٹھا ہے اٹھے، وضو کرے، اللہ کے گھر مسجد کی طرف جائے، فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ادا کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا حقدار بنے. اور دعا کیا ہے؟ فرمایا رحم اللہ، اللہ اس بندے پر رحمت فرما دے. کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا اللہ نے کبھی رد نہیں کی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری دعا، دوسرا عمل اذان دینا، بڑا عظیم عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، یا اللہ میری امت کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما اور مؤذنین اذان دینے والوں کی مغفرت فرما. یعنی جو بندہ اذان پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کی ہے. جس کے لیے نبی علیہ السلام دعا کر دیں، کیا اس کی بخشش نہیں؟ یقیناً اس کی بخشش ہے. اللہ قرآن میں آقا علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، محبوب پیغمبر جی اپنی امتیوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے دعا کیجئے. بلا شبہ آپ کی دعا کے ذریعے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو دوسرا عمل اذان دینے سے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنتا ہے. فرمایا اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ امت کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، واغفر للمؤذنین، اور اذان دینے والوں کی مغفرت فرما. حضرات محترم، تیسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بننے کے لیے انسان لین دین، کاروبار، تجارت اور اپنے حق کا تقاضا کرتے وقت نرمی اختیار کرے. اس کے بارے میں 2 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا کی، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باء واذا اشترى واذا اقتضى، یا اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرما جو مال بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اپنے حق کا تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے. حضرات محترم، 3 موقع، مال بیچنا، مال خریدنا اور حق کا تقاضا کرنا، یہ تینوں موقع ایسے ہیں جہاں پر بڑے سے بڑا نرم دل بندہ بھی سخت ہو جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ جو ان 3 موقعوں پر نرم رہتا ہے، فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنتا ہے. فرمایا رحم اللہ، اللہ اس بندے پر رحم فرما. دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ادخل اللہ الجنت رجلا، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما جو اپنا مال بیچتے وقت، مال خریدتے وقت، اپنے حق کا تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو دعا دی، فرمایا رحم اللہ والدا اعان ولدہ علی الاسلام، اللہ ایسے باپ پر رحمت نازل فرما جو اپنی اولاد کی اسلام کی طرف معاونت کرتا ہے. یعنی اسلام سکھاتا ہے اپنی اولاد کو
اسلام کی طرف لے کے آتا ہے اپنی اولاد کو، ایسا والد فرمایا رحیم اللہ، اللہ ایسے باپ پر رحمت نازل فرما۔ تو حضرات محترم اپنی اولادوں کو دین اسلام سکھائیے، دین اسلام کا خادم بنائیے، اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے دین اسلام کے مطابق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے حقدار بنیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح کی ابتدا میں برکت رکھ دے۔ حضرات محترم حضرت صخر ابن وداع غامدی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں تجارت کا کاروبار کیا کرتا تھا، تاجر تھا، میرے حالات بہت ہی خراب تھے، بڑا ماڑا بندہ تھا۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت رکھ دے، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے جب بھی کوئی قافلہ لے کر گیا ہوں، کسی کام کی ابتدا کی ہے تو میں نے صبح کی ابتدا کے وقت میں نے اپنا وہ کام کیا، اللہ نے مجھے برکتوں سے نواز دیا۔ تو آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے حقدار بنے تو یہ 5 اعمال اپنانے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنائے۔ آپ نے ایک دعا آخرت کے دن کے لیے مؤخر کر کے رکھی ہوئی ہے، فرمایا لکل نبی دعوۃ مستجابہ، میرے صحابہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے نبی دعا مانگ لیجئے۔ فرمایا میں نے اس دعا کو فإنی اريد ان اختبئ الی الآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میں نے آخرت کے دن تک اس دعا کو مؤخر کر کے رکھا ہے، میں قیامت والے دن وہ دعا شفاعت کی صورت میں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، ایسے اعمال بتلائے کہ میرے بعد میں آنے والے لوگ اگر ان اعمال کو اپنا لیں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لیں تو میری دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔